ایک علم وہ ہے جو کہ فرض عین ہے، اس کا سیکھنا ہر انسان پر لازم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم وہ ہے جس کی انسان کو اپنے دین کو پورا کرنے میں ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہ احکامات جو انسان پر جن کو پورا کرنا لازم ہے، ان کا علم حاصل کرنا بھی لازم ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب 7 سال کی عمر میں ہو جاتے ہیں تو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنا فرض ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں اس بچے کے لیے نماز سے متعلقہ جو مسائل ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، وہ سیکھنا لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک صاحب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دے دیا ہے، جو نصاب کو پہنچ چکا ہے اور اب وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو چکے ہیں، تو اب ان پر یہ بات لازم ہو چکی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا ضروری علم حاصل کریں تاکہ اس علم کے مطابق وہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکال سکیں۔ اگر وہ علم ان کے پاس نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کے معاملے میں کوتاہی کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے زکوٰۃ نکالے ہی نہ، یا نکالے بھی تو جو اسلام کے اصول ہیں اس کے مطابق نہ نکالے۔ اسی طرح ایک صاحب ہیں جن کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے، جانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی، کہ ان پر اب حج پر جانا فرض ہو چکا ہے۔ اب حج پر جانے سے پہلے حج کے احکامات کو سیکھنا ان کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، یہ فرض عین ہے۔ اگر وہ بغیر سیکھے وہاں پر حج کرنے پہنچ جائیں گے تو ان کا حج جیسا اہم ترین عمل ضائع ہو جائے۔ جس طرح اگر بغیر سیکھے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے نماز کو سیکھا ہی نہیں ہے، نماز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے رکوع کس ٹائم کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، قیام کس طرح کرنا ہے، پڑھنا کیا کچھ ہے، اس کے وضو کا کیا طریقہ کار ہے۔ جب آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے تو آپ پھر اپنی مرضی کریں گے۔ اسی طرح جب حج کو آپ نے نہیں سیکھا ہے تو آپ پھر اپنی مرضی کریں گے، اور مرضی والا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جس قدر کسی انسان کے اوپر دین کے احکامات نافذ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس قدر اس کے لیے اس علم کو حاصل کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔